الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قدر مساعد بزرگ و دوستوں خلفائے راشدین سیریز کی آج آخری قسط ہے، لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ 7 ایپیسوڈز 7 قسطیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، جس میں چاروں خلفاء کی سیرت، ان کی زندگی اور شخصیت، اور حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت گزر گیا ہے۔ آخری قسط میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے دور کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ ان کا دور خلافت کیسا تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، کیا مسائل پیش آئے، اور کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5 سالہ حکومت گزاری۔ قبل اس کے کہ میں ان واقعات پر روشنی ڈالوں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں رونما ہوئے، وہ 3 اصولی باتیں ہمیں پھر سے اپنے ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے۔ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سچے جانشینوں کا دور ہے۔ خلفائے راشدین وہی حضرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے اور حضور کے نظام کو لے کر آگے بڑھنے والے تھے۔ حضور نے جن اصولوں پر سیاست کی تھی، حکومت کی تھی، عمارت کا نظام جاری فرمایا تھا، قائم کیا تھا، اسی کو وہ لوگ آگے بڑھانے والے تھے۔ لیکن ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اپنے مزاج کے اندر، اپنے انداز کے اندر، اپنے کام کے طریقے کے اندر۔ لہٰذا حضرت ابو بکر کا جو طریقہ ہے وہ حضرت عمر سے الگ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ کار ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جدا ہے۔ ہر ایک کو اس کی شخصیت کے اندر رکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں، صحیح انالیسس کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح مقام دے سکتے ہیں۔ اگر ہم کمپیئر کرنے لگتے ہیں تو ظاہر ہے کمپیریزن جو ہوتا ہے وہ 100% تو نہیں ہو سکتا دو شخصیت کے اندر، جبکہ دونوں کا مزاج الگ ہے، دونوں کے حالات الگ ہیں، دونوں کا دور الگ ہے، دونوں کے مسائل الگ ہیں، تو دونوں کو تقابل کر کے ایک ناحیے سے تولا اب ناپا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو دور ملا ہے وہ بڑا سخت دور ہے۔ حالات بڑے دگرگوں ہو گئے کیونکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ پیش آیا، اس نے ایسا ماحول بنا دیا اور پورے عالم اسلام کو اتنا زیادہ متاثر اور ڈسٹرب کر دیا کہ ان حالات کو کنٹرول کرنا اور سنبھالنا اور صحیح رخ پر لے کر آگے بڑھانا ممکن نہیں بچا۔ اسی لیے حالات بگڑتے چلے گئے۔ جب ہم تجزیہ کریں گے ان حالات کا تو آپ کے سامنے آئے گا کہ ایسے حالات مزید بگڑتے چلے گئے، کیونکہ جب ایک دفعہ فتنہ سر اٹھا چکا ہو اور فتنے نے اپنا کام کر لیا، خلیفہ راشد کا خون کر دیا اور وہ فتنہ پرور موجود رہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں میں گھس کر پھیل گئے کہ ان کا حساب کتاب کرنا، ان سے بدلہ لینا ممکن نہیں ہوا، الا یہ کہ ایک بڑی بھیانک داخلی جنگ لڑی جائے۔ اسی لیے حالات مزید بگڑتے چلے گئے جو آگے کے واقعات بتاتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جب کسی پر تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اس دور کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم واقعات کی تفصیلات اور ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں اس کو روایات اور تاریخ میں درج معلومات کی روشنی میں جمع کر کے کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے روشنی میں اپنا جو ریسرچ ہے، اپنا جو تجزیہ ہے، اپنا جو علم ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ سب تفصیلات کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو صحیح بھی ہیں، کچھ باتیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ تاریخ کی جو روایات ہیں اس کو محفوظ کرنے میں، اس کو لکھنے میں، اس کو درج کرنے میں ویسا اہتمام نہیں کیا گیا ہے
جو احادیث کو لکھنے میں کیا گیا ہے، حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی اس کو جس طرح محفوظ کیا گیا، اس کی روایت جس طرح کی گئی، اس کے راویوں کو جس طرح چیک کیا گیا، جس طرح اس کو کتابوں میں لکھا گیا اور تدوین کی گئی، اس طرح تاریخ کی روایتوں کو نہیں رکھا گیا ہے۔ تاریخ کی روایتیں صحیح بھی ہیں اور صحیح سند کے ساتھ جو راوی روایت کرنے والے ہیں، جس وے کے ذریعے سے، جس سورس کے ذریعے سے ہم تک خبر پہنچی ہے اس میں صحیح لوگ بھی ہیں لیکن غلط لوگ بھی آئے ہیں، اس کی تحقیق کرنا علماء کا کام ہے۔ انہوں نے تحقیق کر کے صحیح کتابوں کے اندر صحیح خبریں دی ہیں، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر بات یقینی ہے اور اس پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں آ گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں بخاری میں حدیث آ گئی تو اطمینان ہو گیا کہ صحیح ہے، مسلم میں آ گئے تو صحیح حدیث ہوگی، یا نسائی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے تو زیادہ تر صحیح حدیثیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اعتماد کے لائق حدیثیں ہوتی ہیں۔ اس طرح دوسری تاریخی کتابوں میں ایسا نہیں ہے کہ مکمل اعتماد کے ساتھ کہا جا سکے کہ اس میں جو کچھ آیا ہے وہ سب صحیح ہے۔ البتہ جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ان کے مسائل جو کچھ پیش آئے اس کے موٹے موٹے حالات، بڑے بڑے معاملات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جانا ممکن بھی نہیں ہے، وقت بھی ساتھ نہیں دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ شاید اس کی ضرورت بھی اتنی نہیں ہے ان حالات کو سمجھنے کے لیے۔ جو اس پر ریسرچ کرنا چاہتا ہو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے گا جو اس پر لکھی گئی ہیں تو آگے تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جس کی تفصیلات آپ کے سامنے دور عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر آ چکی ہیں، جب پیش آیا تو مدینے کی صورتحال بہت خطرناک تھی۔ مدینے کا ماحول بڑا دیگرگون تھا، حالات قابو میں نہیں تھے، کسی کے لیے ان بلوائیوں کو روکنا ممکن نہیں ہو رہا تھا جو حملہ آور ہوئے تھے مدینے کے اوپر، اور چاروں طرف سے مدینے کو گھیرا ہوا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ اب حج کا وقت بھی وہی تھا، ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ مدینے کے بڑے صحابہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، امہات المؤمنین ساری کی ساری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں حج کرنے چلی گئی تھیں حالات سے گھبرا کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان حالات کو دیکھ رہے تھے جو سامنے تھے، جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت کوئی ایکشن لینا، اس وقت ان حالات کو قابو کرنا، مقابلہ کر کے، جنگ کر کے، لڑائی کر کے ممکن نہیں۔ اور حضرت عثمان نے ویسے ہی منع کر دیا تھا حضرت علی کو بھی اور دیگر کو بھی کہ میری وجہ سے جنگ مت چھیڑنا، لوگوں کو بلا وجہ قتل نہ کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 18 ذی الحجہ کو شہادت ہو گئی۔ اس کے اگلے دن ان کی طرف سے یا اسی دن ہی ان بلوائیوں کی طرف سے جو حملہ کرنے والے تھے، بغاوت کرنے والے تھے، ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی، یہ مطالبہ شروع ہوا کہ خلیفہ بنایا جائے۔ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مصر والے جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ووٹ دے رہے تھے کہ ان کو خلیفہ بن رہا ہے۔ کوفہ والے حضرت زبیر کو کہہ رہے تھے، بصرہ والے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے۔ یہ تینوں حضرات حضرت عمر کی بنائی ہوئی شورا کے ممبر تھے، تو تینوں کے بارے میں رائے تھی۔ لیکن یہ سارے حضرات جب گئے حضرت علی کے پاس، مصر والے گئے کہ آپ خلیفہ بنیے، حضرت علی نے انکار کر دیا۔ کوفہ والے حضرت زبیر کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ بصرہ والے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب حالات اور بگڑ رہے تھے، خلیفہ کوئی موجود نہیں تھا، حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی تھی، مسلمانوں کو مجتمع کرنے والا، جوڑنے والا، ایک جھنڈے کے نیچے لانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ پھر بہت دباؤ بنایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ وہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینے والوں سے مشورہ کیا، مدینے میں اس وقت جو صحابہ موجود تھے، جو انصار موجود تھے، جو مہاجرین موجود تھے، ان کے ساتھ مشورہ ہوا، سب نے رائے دی کہ آپ بھی خلیفہ بنیے، آپ بھی آگے بڑھیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہتر خلافت کے لائق کوئی تھا نہیں،
لیکن حضرت علی حالات سے اتنا پریشان تھے کہ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن بالآخر سب کے دباؤ اور حالات کی مجبوری کی وجہ سے کہ کوئی تو سنبھالنے والا آگے آنے چاہیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت قبول کر لی، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک روایت کے مطابق 19 ذی الحجہ کو ان کی خلافت ہوئی، دوسری روایت ہے کہ ان کی خلافت 5 دن کے بعد، حضرت عثمان کی شہادت کے 5 دن کے بعد 24 کو ہوئی۔ 24 ذی الحجہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ 25 ذی الحجہ کو جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن عمومی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی مدینے والوں نے، سب کی بیعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد فتنہ جڑ پکڑتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں میں 2 دھڑے بنتے چلے گئے، مسلمانوں میں 2 گروپ ہوتے چلے گئے اور وہ مزید پختہ ہوتے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرنے والے لوگ تھے، نامزد طور پہ وہ لوگ معلوم تو نہیں تھے کہ کسی نے جا کر مارا، کئی لوگوں کے نام 5 6 7 8 نام ذکر کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں نے گھس کر مارا تھا، لیکن جو سارے کے سارے لوگ مدینے بغاوت کر کے آئے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ تو 5-6 ہزار کی تعداد تھی جو مصر والوں کی، کوفہ والوں کی، بصرہ والوں کی تھی۔ اب اتنی بڑی تعداد کو ظاہر ہے قصاص میں مارا تو نہیں جا سکتا تھا، جو لوگ آئے تھے جن کے نام آتے ہیں ان سب کو مارنا، پورے ان کے قبیلے جو مصر والے یا کوفہ والے بصرہ والے ہیں ان سب کے ساتھ ایک کھلی جنگ کرنا تھا۔ اگر ان کو وہاں پر سزا میں اسی وقت مارا جاتا تو اس کا مطلب ان تمام لوگوں سے جو 6000 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں موجود تھے ان سے کھلی جنگ مدینے میں چھیڑ دینا تھا، جو حالات کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بھی جو بلوائی آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور مدینہ منورہ کے جو صحابہ انصار مہاجرین اور ان کی اولاد تھی ان سب نے بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اس وقت مدینہ میں حضرت طلحہ بھی موجود تھے، حضرت زبیر بھی موجود تھے، ان کو بھی بلایا گیا، ان سے بھی بیعت لی گئی۔ حضرت علی نے کہا تو انہوں نے بھی اتفاق کیا اور بیعت لے لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان سے بھی بیعت ہوئی، اور بھی حضرات تھے۔ ازواج مطہرات حضور کی بیویاں سب مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے گئی ہوئی تھی، واپس نہیں آئی تھی۔ حضرت طلحہ حضرت زبیر نے کہا حضرت علی سے بیعت ہو گئی اس کے بعد کہ ہم مکہ جانا چاہتے ہیں، عمرے کی نیت سے ہمیں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو حضرت علی نے اجازت دے دی، حضرت طلحہ حضرت زبیر مکے آ گئے۔ اب مکے میں ایک گروپ بن گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور تمام ازواج مطہرات اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر بن العوام، ان سب کا آپس میں مشورہ ہونے لگا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو غم تھا، لوگوں میں جو غصہ تھا اور باغیوں کے خلاف جو نفرت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان کا قصاص لینا، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ذمہ داری ہے، ہمیں لینا چاہیے۔ ان کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو کنٹرول کیے ہوئے تھے اور کسی حد تک قابو میں رکھے ہوئے تھے، لیکن دوسری جگہوں پر حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ مکے کے اندر ان حضرات نے مشورہ کیا کہ ہمیں قصاص لینا ہے۔ اب کیسے قصاص لیں؟ حضرت طلحہ و حضرت زبیر نے تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، باقی حضرات نے ابھی بیعت نہیں کی ہے، قصاص کیسے لیا جائے گا؟ ایک رائے یہ آئی کہ ہمیں شام جانا چاہیے، وہاں حضرت معاویہ موجود ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم کچھ کارروائی کریں گے اور جو قاتلین عثمان ہیں ان کا بدلہ لیں گے۔ لوگوں نے کہا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، شام محفوظ ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ مضبوط ہے، اس لیے ادھر روک کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری رائے آئی کہ مدینہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں پہ جو لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں ان کو ساتھ میں لے کر جو باقی ہیں جو قاتلین عثمان ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ اکثر ازواج مطہرات یہی رائے دے رہی تھی کہ ہمیں مدینہ جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آ گئے تھے، حضرت علی سے اجازت لے کر عمرے کے لیے، وہ بھی مکے میں آ گئے تھے، بیعت کر چکے تھے وہ بھی، اور ان کی بھی رائے یہی تھی کہ ہمیں مدینہ جانا چاہیے، کہیں اور جانا نہیں چاہیے، مدینہ جانا چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت حفصہ اور پھر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم، ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں بصرہ جانا چاہیے۔
بصرہ جو عراق کا ایک علاقہ تھا، کوفہ اور بصرہ عراق کے دو علاقے تھے، ہمیں بصرہ جانا چاہیے، وہاں پہ ذرا ہمارا ہولڈ ہے، اور بصرہ والے تو ظاہر ہے حضرت طلحہ کے حق میں خلیفہ بنانے کی بات کر رہے تھے، اس لیے ادھر جائیں گے، وہاں سے لوگوں سے مدد لیں گے، اور پھر جن لوگوں نے قتل کیا حضرت عثمان کا اسے جنگ کر کے ان کا قصاص لیں گے۔ رائے طے ہو گئی، یہ حضرات نکلے، لیکن اکثر ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو چھوڑ کر مدینے واپس چلی، وہ ساتھ نہیں آئی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ لیڈرز تھے اس مومنٹ کے جو مکے سے نکل رہا تھا، بصرہ کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چارج سنبھالتے ہی کچھ بڑے ایکشنز لیے، بڑے فیصلے کیے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کیا جائے، اپنا گورنر انہوں نے بنایا، مصر کے لیے، کوفہ کے لیے، بصرہ کے لیے، شام کے لیے اپنے گورنر بنا کر بھیجے، اور جو پہلے سے موجود تھے ان کو معزول کیا۔ اس کی وجہ سے ان علاقوں کے اندر جو پہلے کے گورنر تھے ان کی طرف سے مقابلہ ہوا، یا ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا، قبول نہیں کیا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ شام جائیں گے اور وہاں کے حالات کو قابو میں لائیں گے، لیکن شام جانے سے پہلے ہی یہ خبر آ گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ نکل چکے ہیں بصرہ کی طرف، اور وہاں سے مقابلہ کرنے والے، تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حالات کو کنٹرول کرنا تھا، سنبھالنا تھا، اس لیے انہوں نے مدینے سے نکل کر ان کا سامنا کرنے اور ان سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی جب مدینے سے نکل رہے تھے تو ربگاہ کے مقام پر جب پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کیوں مدینہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، آپ کے نکلنے کے بعد سلطنت مسلمانوں کی مدینے میں دوبارہ واپس نہیں آ سکے گی، دوبارہ مدینہ دار الخلافہ اور دار السلطنت نہیں بچ سکا۔ حضرت علی نے کہا مجھے جانا ضروری ہے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی روکنا چاہا اپنے والد کو کہ آپ مت جائیے، آپ کو لوگ چھوڑ دیں گے، اکیلا تنہا چھوڑ دیں گے، آپ کا خون کر دیا جائے گا اور آپ کے مددگار نہیں آئیں گے۔ انہوں نے یہ بات کہی، حضرت علی نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے اور ضرور جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابا، میں نے آپ کو 3 موقعوں پر روکا تھا، آپ نے میری بات نہیں مانی، کب روکا تم نے؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف حملہ ہو رہا تھا، آپ مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ مدینے سے چلے جائیے، ورنہ لوگ آپ کے اوپر الزام ڈالنے لگیں گے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ذرا سانٹھ گانٹھ کرے ہوئے تھے، اس قتل کے اندر آپ کا بھی ہاتھ ہے، یہ الزام لگیں گے۔ دوسری دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جب خلافت لے رہے ہیں تو صرف مدینے والوں کے متفق ہونے سے نہ لیجیے، پہلے تمام بڑے شہروں میں خط بھیج کر ان سے خلافت منگوائیے اور ان سے خلافت اور بیعت کی بات لیجیے، پھر اس کے بعد آپ بیعت اعلان کریے اور اپنا خلیفہ بننے کا اعلان کریے، لیکن آپ نے نہیں مانا۔ تیسری دفعہ میں کہہ رہا ہوں آپ مت جائیے یہاں سے مدینہ چھوڑ کر، ان کو آپس میں وہاں معاملہ نپٹتے نہیں دیجیے، وہ لوگ گئے بصرہ، وہاں آپس میں ان لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دیکھیے، آپ دور بیٹھ کر اندازہ لگائیے اور یہاں سے چیزوں کو گورن کریے، وہاں مت جائیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تینوں کا جواب دیا، میں مدینہ چھوڑ نہیں سکتا تھا، مجھے بھی ایسا گھیر لیا گیا تھا کہ میں نکل کر باہر نہیں جا سکتا تھا، اور حالات ایسے تھے خلافت کے وقت کہ اگر اس وقت میں بیعت نہ لیتا مدینے والوں سے اور وہاں پہ بیعت قائم نہ ہوتی تو مزید فتنہ کھڑا ہو جاتا، اور اس وقت اگر میں نکل کے وہاں نہیں جاؤں گا تو پھر حالات کو قابو کیسے کیا جا سکے گا؟ میں صلح کرنے جا رہا ہوں۔ اس بات کی تمام تاریخی روایات دلیل فراہم کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکل کر آنا مدینے سے، اور حضرت عائشہ کا، حضرت طلحہ کا، حضرت زبیر کا مکے سے نکل کر جانا صرف اور صرف صلح کے لیے تھا، آپس میں رائے مشورہ کر کے بات طے کرنے کے لیے تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ قصاص کیا جائے۔ قصاص جو قرآن کا حکم ہے، شریعت کا بنیادی حکم ہے، ایک خلیفہ کا خون ہوا ہے، اس کا قصاص لینا فرض ہے، اور اگر قصاص نہیں لیا گیا تو قرآن کا حکم ترک کیا گیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ قصاص لینے کے لیے پہلے بیعت کرنا پڑے گا، خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، بیعت کرنے کے بعد تم اسلامی کوڈ کے اندر دلیل قائم کرو کہ کس نے قتل کیا ہے، کیونکہ قصاص لینے کے لیے اسلام کا رول جو ہے، شریعت کا حکم جو ہے، قاتل کے اوپر دلیل قائم کی جائے، گواہی پیش کی جائے کہ اس نے قتل کیا ہے، تبھی اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات پر دونوں اپنے اپنے موقع پر جمے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکل کر آئے، ادھر نخلا کے مقام پر پہنچے، ادھر سے حضرت عائشہ وغیرہ نکل کر گئی، بصرہ کے قریب یہ لوگ پہنچے، بصرہ میں داخل تو نہیں ہوئے تھے، وہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے احنف بن قیس کو بلایا اور ان سے حالات کے بارے میں جانکاری لی، اور وہاں پر کیسے بصرہ والوں سے تعاون لینا ہے اور اس کو ساتھ میں کرنا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی بات کر رہے تھے کوفہ والوں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا آدمی بھی ان کے پاس قاصد آیا، اس نے بات چیت کی اور کہا ابو موسیٰ اشعری کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ جنگ کرنے آئے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری ساتھ نہیں ہیں، اگر آپ صلح کی نیت سے آئے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ صلح کی نیت سے آئے، میں بات چیت کی نیت سے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قافلہ جب بصرہ کی طرف جا رہا تھا تو درمیان میں ایک کنواں، ایک چشمہ، ایک پانی تھا، اس کو حوض کہتے ہیں، حوض۔ جب وہاں پہ قافلہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی گھبرائی اور کہنے لگی کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا حوض کی جگہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے واپس کرو، مجھے مدینہ واپس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو جمع کیا تھا، ان سے بات کی تھی، اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا، بڑے افسوس، تعجب، حیرت اور غم کے اظہار کے ساتھ، لیت شعری ایتکن تنبعها کلاب حمرا، تم میں سے کون سی ہوگی میری بیویوں میں کہ جس کے اوپر حولم کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بات سے بڑا ڈر ہوا کہ میں ہی وہ خاتون حضور کی بیویوں میں نہیں ہوں جس کے بارے میں حضور نے خبر دی تھی اور اپنے غم کا اظہار کیا تھا اور تعجب کا اظہار کیا تھا، لہٰذا مجھے واپس جانا ہے۔ لیکن ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے کیوں آپ واپس جانے کی بات کر رہی؟ کہا نہیں، مجھے حدیث کی یاد آ گئی حضور کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو غلط بتایا گیا، حوض کی جگہ نہیں ہے، دوسری ہے۔ انہوں نے معاملہ ڈالا اور یہی بات چل ہی رہی تھی کہ خبر آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر آ گئے۔ اب دونوں طرف سے جب لشکر کی بات ہو گئی تو پھر معاملہ آگے پیچھے ہٹنے کا، آنے جانے کا تو ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لامحالہ آگے بڑھنا ہی پڑا۔ حضرت طلحہ و زبیر بھی آگے بڑھے اور بصرہ والوں کی طرف سے بھی مدد آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرہ کے جو گورنر تھے وہ عثمان ابن حنیف تھے، وہ ان کے گورنر تھے۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے قاصد کو بلایا، ان سے حالات وہاں کے معلوم کیے اور چیزیں جاننے کی کوشش کی، لیکن پتہ چلا کہ حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں اور لوگ بہت غصے میں ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ بڑی طاقت کے ساتھ کر رہے ہیں اور بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کس طرح حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے حضرات جس میں آپس میں بات چیت شروع ہوئی، ڈائیلاگ شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر کی طرف سے کچھ لوگ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ قاصد آئے، آپس میں بات چیت ہوئی، مطالبہ کیا ہے؟ ان حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین پر لعنت بھیجی۔ حضرت علی نے اس سے زیادہ زور کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ لعنت کی بد دعا کی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا۔ حضرت علی نے صاف کہا کہ میں اس خون سے بری ہوں، میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے بری ہوں، میرا ہاتھ پاک ہے اس سے اور میں اس سے دور ہوں۔ لیکن بات صلح کی طرف بڑھ رہی تھی، بات اتفاق کی طرف آ رہی تھی کہ پہلے حضرت علی کے اوپر ہاتھ پر بیعت کر لی جائے، سارے حضرات بیعت کریں، وہ خلیفہ ہیں، مستحق خلیفہ ہیں، وہی اہل ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو،
پھر دلیل قائم کی جائے کہ کون ہے جس نے قتل کیا ہے، پھر اس سے قصاص لیا جائے گا. ہم بھی اس پر راضی ہیں کہ قصاص لیں گے، ہم اس کو کہتے ہیں اور اس پر اٹل ہیں، لیکن پہلے سب بیعت لے کر ایک متفق محاذ تو بنائے، پھر اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زیادتی کی تھی. اس بات پر اتفاق تقریباً ہو گیا تھا. وہ لوگ جو خارجی تھے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا معاملہ خطرے میں جانے والا ہے، ان کی دال اب نہیں گلے گی. اب اگر ان لوگوں میں صلح ہو گئی تو ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی. ان کے بڑے بڑے لیڈر ملے، آپس میں مشورہ ہوا کہ اگر یہ لوگ جڑ گئے تو سارا نزلہ ہمارے اوپر گرے گا، سارا غصہ ہمارے اوپر آئے گا اور ساری تلواریں ہمارے سر پر آ جائیں گی، لہذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ان لوگوں نے اتفاق کر کے ایسی اندر سے بغاوت چھڑی، اپنے کچھ لوگوں کو تیار کر کے دونوں لشکروں کے اوپر رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں حملہ بول دیا. ان لوگوں نے مل کر دونوں کیمپس کے اندر رات میں دھاوا بولا، ادھر بھی تیر برسائے، ادھر بھی تیر برسائے. ان لوگوں کو یہ لگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو کہ حضرت علی نے حملہ کر دیا. ابھی اتفاق کی بات ہوئی ہے اور تقریباً صلح کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ بول دیا ہے. اب یہ لوگ سب ناراضگی کے عالم میں اپنی تلواریں لے کر نکل آئے. ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ نکل کر آ گئے اور پھر دونوں میں بھیانک جنگ چلی، خون بہا، تلواریں سلجھی، رات میں جنگ ہوئی، صبح جنگ ہوئی اور پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید، تقریباً 10,000 لوگ شہید. 5,000 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، 5,000 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات چیت ہوئی. اب جنگ ہونے کے بعد تو آپ جانتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب خون بہہ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر دل ٹھنڈے نہیں ہوتے، جگر ٹھنڈے نہیں ہوتے، پھر انسان کے جو آبلے ہیں وہ پھر پھوٹتے چلے جاتے ہیں، ان سے خون رشتہ چلا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فکر حضرت علی کو ہوئی اور خیال ہوا کہ ہماری ماں، مسلمانوں کی ماں جو ہے، ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ جو تھے ان کو آگے کیا، ابن سور کر کے ان کا نام ہے، کعب ابن سور غالباً، ان کو قرآن لے کر اٹھانے کے لیے کہا کہ قرآن کو تم اوپر اٹھاؤ اور کہو کہ ہم قرآن کے ذریعے فیصلہ کریں گے. اے مسلمانوں رک جاؤ، تلواریں نیچے کر لو، تلواریں روک دو. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ روک رہے تھے کہ تلواریں مت اٹھاؤ، رک جاؤ. ادھر سے حضرت عائشہ، طلحہ وغیرہ بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر کو بلایا، حضرت زبیر کے ساتھ ملاقات کی اور حضرت زبیر سے کہا کہ زبیر، تمہیں یاد ہے کہ حضور نے ایک موقع پر ایک خاص بات کری تھی، کیا کہا تھا؟ حضور نے کہا تھا اے زبیر، تم علی سے جنگ کرو گے اور تم ان پر ظلم کرنے والے ہو گے. حضرت زبیر نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، حضور نے ایسے ہی کہا تھا، یہ بات کہی تھی حضور نے. ان کو فوراً تنبہ ہوا، انہوں نے رجوع کیا اور کہا میں اب اس سے شریک نہیں، میں اپنا ہاتھ الگ کرتا ہوں، اٹھاتا ہوں اور میں اس میں نہیں کرتا. یہ باتیں جو ہو رہی تھی، جو ایک باغی تھا حضرت عثمان کے قاتل، ان لوگوں میں سے جو لوگ تھے انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا اب یہ طے صلح کی بال خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا ابن جرنوس کر کے ایک شخص تھا، اس نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شہید. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ سے دور ہو گئے، لیکن حالات، کیونکہ یہ حضرات اس طرح کی جنگ کا سوچ کر بھی نہیں آئے تھے. جب یہ جنگ ہوئی ہے اور اس طرح خون بہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بے انتہا اثر تھا. غوث کے عالم نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے چپکایا اور بہت رابطیدہ ہو کر غم کے عالم میں کہا کاش کہ تمہارا باپ آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، کاش کہ اس دن کو دیکھنے سے 20 سال پہلے تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ دن نہ دیکھتا. کیا ایسا ہو گیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس حد تک چلے جائیں گے.
حضرت عائشہ کی فکر ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی اپنے کیمپ کے تھے، ان کو اور دوسرے حضرات کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ دیکھو ان کو پروٹیکشن دو، ان کی حفاظت کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے محمد ابن ابی بکر، ان کا حال چال پوچھا. ان کو ان کے اونٹ کو گرا دیا گیا تھا، کونچیں کاٹ دی گئی تھی. ان کا جو ایک اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا تھا جس میں خواتین اندر بیٹھا کرتی تھی، وہ زمین پر گرا تھا. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی. ان لوگوں نے آ کر ان کو گھیرا، ان کو حفاظت دی، کیونکہ تیر جو برسائے جا رہے تھے، جو قرآن اٹھا کر حضرت کعب بن سور آئے تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کجاوے کے اوپر تیر مارے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے اونٹ کو گرایا گیا. پھر حضرت عائشہ نیچے آئیں تو پھر تیر کی زد سے بچ سکی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد پھر آ کر حضرت عائشہ سے ملاقات کی اور بہت غم کا اظہار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی بڑے غم کا اظہار کیا کہ حالات کہاں تک پہنچنے اور کیسے ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس سے نکل رہے تھے. کچھ عورتیں تھیں جو اپنے شہیدوں کا غم کر رہی تھیں، اپنے بیٹوں کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غم، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کا غم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر لعنت کی اور بد دعا کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انسان کو مارا ہے. حضرت عثمان کو مارا، حضرت طلحہ کو مارا، حضرت زبیر کو مارا، ان کے خلاف بد دعا کی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جو شہید ہوئے تھے مسلمان سچے، ان سب کے حق میں دعا کی. اور حضرت طلحہ اور زبیر اور ان حضرات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اب ان سب کو جنت میں داخل کریں گے اور ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے. یہ آپس میں بھائی بھائی اور محبت کرنے والے بن کر جنت میں رہیں گے. ان کا خیال تھا کہ ہم طلحہ اور زبیر یا جن صحابہ ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، لہٰذا ہم وہی ہیں. اور جن لوگوں نے جنگ بھڑکائی ہے پیچھے سے، وہ جہنمی ہیں، بدبخت ہیں، اور ان کو اس کی سزا مل رہی ہے. لیکن جب بہرحال جنگ چھڑ گئی تو پھر جنگ تو چلتی ہی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یا دوسرے حضرات کے ساتھ حضرت عائشہ کو مدینہ روانہ کروایا. پورے پروٹیکشن اور حفاظت کے ساتھ ان کو بھیجا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا. حضرت علی کے لشکر بھی جو لوگ تھے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جب ہوئی نا تو غنیمت کا مال لوٹ کے جو حملہ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. حضرت علی نے انکار کر دیا. جو جس کا سامان ہے وہ مقابل کا لشکر کا بھی ہے وہ آ کر لے جائے. پورا سامان لوٹایا. کسی کو بھی قید میں نہیں لیا جائے گا، کسی کو بھی غلام نہیں بنایا جائے گا. لوگ جب بہت مطالبہ کرنے لگے تو حضرت علی نے بڑی غصے اور ناراضگی کے ساتھ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو باندھی بناؤ؟ تمہارے مقابلے میں کون تھا؟ کن لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی؟ کیا ان کو پکڑ کے ہم قید میں لائیں گے؟ کیا ان کو اپنے باندھی اور غلام بنائیں گے؟ کسی کو بھی نہیں پکڑا جائے گا. حضرت علی کا اعلان تھا کہ کوئی بھی اگر بیعت کر لے اس کو چھوڑ دینا، کوئی بھی اگر واپس پلٹ جائے تو اس سے مقابلہ مت کرنا، کوئی بھی اگر ہتھیار ڈال دے تو اس کے اوپر حملہ مت کرنا. یہ ان کے ساتھ انسٹرکشنز تھے. بہرحال یہ مسئلہ تو جنگ جبل کا جو تھا وہ وہاں پر ختم ہوا. بصرہ میں، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر بیعت ہو گئی. حضرت علی نے کوفہ میں اپنا قیام اختیار کر لیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر آ چکے تھے. مدینہ واپس جانا ممکن نہیں تھا، حالات ایسے بن گئے تھے. کوفہ کو اپنا دار الخلافت بنایا، کیپٹل بنایا. وہاں کے قصر الامارہ کے اندر ٹھہرے، وہیں پر قیام کیا. اور پھر اب اگلی مہم شام کی طرف تھی. اب شام کا مسئلہ بھی بڑا سخت ہو رہا تھا، کیونکہ شام کے اندر یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت عثمان کی قمیص لی جس پر خون لگا ہوا تھا، جس پر وہ شہید ہوئے تھے. اور ان کی بیوی نائلہ، ان کی جو انگلیاں کٹی تھی اپنے شوہر سے تلوار، اپنے شوہر کے اوپر آنے والی تلوار کو روکتے وقت، ان کو لے کر حضرت معاویہ کے پاس بھیجا. وہ قمیص اور وہ انگلیاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی کہ وہ مطالبہ کرے حضرت عثمان کا قصاص لے. حضرت معاویہ کے پاس جب وہ آئی ہے قمیص اور وہ انگلیاں آئی ہیں، پھر ان کو دمشق کے اندر لٹکایا گیا
ہزاروں، بیسوں، پچاسوں ہزار لوگ جمع تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کر رہے تھے، ان کی قمیص کو دیکھ رہے تھے اور بلک بلک کے رو رہے تھے۔ پورے شام کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا غم اور غصہ بڑھ چکا تھا، بدلہ لینا ہی ہے۔ حضرت عثمان کو جنہوں نے مارا ہے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ سیدھا ان کا اسٹینڈ تھا، اور ایسا غصہ لوگوں میں پیدا ہو چکا تھا کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ وہاں کے گورنر تھے، لیڈر تھے، لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ وہیں پر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جو مصر کے گورنر رہ چکے تھے حضرت عثمان کے زمانے میں۔ حضرت عثمان نے ان کو ہٹا کر عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو بنایا تھا، وہ شام آ گئے تھے۔ ان حضرات کے درمیان بھی مشورہ ہو رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ان کا کھلا مطالبہ تھا کہ ہمیں حضرت عثمان کا قصاص دینا ہے، ان کا بدلہ لینا ہے۔ اب باتیں آگے بڑھتی رہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بیعت کرنے کا حکم دے رہے تھے، بیعت کرنے پر وہ تیار نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر نکلے، ہزاروں کی تعداد میں ایک بڑا لشکر، 1,00,000 تک تعداد بتائی گئی ہے، جو کوفہ اور بصرہ والوں اور مدینے کے افراد کے ساتھ نکلا تھا اور صفین کے مقام پر آیا تھا۔ ایک جمل کا جو واقعہ ہوا تھا وہ تو حضرت عثمان کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی ہے، وہ واقعہ سن 36 ہجری میں جمادی الاول کے اندر ہوا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب لشکر لے کر صفین میں آئے تھے تو ذی الحجہ میں پہنچ گئے تھے، ذی الحجہ میں حج کے لیے دوسرے کو بھیجا تھا، وہاں پر وقت گزرا یہاں تک کہ اگلا سال سن 37 ہجری آ گیا، وہ محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ آ گیا، اور 1 2 3 مہینے تک، 1 مہینہ 2 مہینہ بلکہ 3 مہینے تک حضرت علی وہاں پر صفین کے مقام پر موجود رہے۔ حضرت معاویہ کا لشکر بھی وہاں پر آ چکا تھا، جو کہ 90,000 کی تعداد ذکر کی گئی ہے، وہ ایک بڑا لشکر تھا۔ پانی جہاں پر تھا وہاں پر حضرت معاویہ کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا، حضرت علی کا لشکر بعد میں آیا، مطالبہ کیا پانی لینے کا، اس پر تھوڑا سا جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ پھر پانی دیا گیا۔ پھر اس مقام پر تھوڑی تھوڑی جنگ چلتی رہی، کچھ افراد تھے تو ایک کی طرف سے اٹھتے تھے، ادھر سے کچھ اٹھتے تھے، اور آپس میں مٹ بھیڑ ہو جایا کرتی تھی، تو اکا دکا یا ایک چھڑا، ایک ٹکڑی جنگ کر رہی تھی اور مقابلہ چلا، عمومی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے آئے اور زبردست اعلان کیا، وصیت کی اور کھلی دعوت دی کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، خلافت تسلیم کرو، خلیفہ مانو، خلافت کو قبول کرو، اس کے بعد پھر باقی باتیں ہوں گی۔ اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے حجت تمام کر دی، میں نے حجت پوری کر دی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور سب کے سامنے میں نے حق بیان کر دیا ہے۔ لیکن لوگ کسی طور پر تیار نہیں تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی، آپ پہلے قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کریے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل غیر مناسب بات ہے، جب تک خلیفہ نہیں ہوگا، خلیفہ ہی تو قصاص کیا کرتا ہے، اللہ کے حدود نافذ کون کرتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں چارج ہے کہ اللہ کے حدود کو جاری کرے؟ خلیفہ جاری کرے گا، اور اللہ کے حدود کو جاری کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اسلامی کوڈ کے ذریعے سے کسی کے خون کا فیصلہ کیا جائے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جب گواہی پیش کی جائے گی، جب گواہی ہوگی، کورٹ کے اندر پروف ہوگا کہ یہ قاتل ہے، تو اس کو بدلے میں خون، اس کا قصاص کیا جائے گا۔ بات بگڑتی چلی گئی، غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی، دونوں طرف بھی لوگ جنگ کو بھڑکاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں جو لوگ قاتلین عثمان میں سے تھے، وہ لوگ بھی ظاہر ہے ٹھنڈے ہونا نہیں دینا چاہتے تھے اس چیز کو۔ ادھر حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو جو لیڈ کر رہے تھے، وہ بھی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے کہ تنازل اختیار کر لیا جائے اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بعد پھر شاید ان کے لیے مواقع وہ نہیں رہیں گے جو ابھی مہیا ہیں اور موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھانے کے بعد آخر کار جنگ کی طرف بڑھے، دونوں طرف سے جنگ شروع ہوئی اور ایک زبردست جنگ 3 دن تک چلی، جس میں کافی خون بھی بہا۔ بعض کتابوں کے اندر، روایات کے اندر 70,000 لوگوں کی تعداد ذکر کی گئی تو شہید ہوئے دونوں طرف کے، 25,000 حضرت علی کی طرف کے اور 45,000 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ لیکن یہ روایات اتنی محقق نہیں ہے
کہ ان پر پورا اعتماد کیا جا سکے. اور 3 دن تک چلنے والی جنگ ظاہر ہے اتنے بڑے خون خرابے کی طرف تو نہیں جا سکتی جبکہ جنگ پوری تیاریوں کے ساتھ ہو رہی ہو. لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ جس طرح جنگ جمل میں 5,000 یا 10,000 شہید ہوئے تھے اسی کے آس پاس یا اس سے کچھ بڑھ کر جنگ صفین میں شہید ہوئے ہوں گے. یہ جنگ تو ہو گئی, دونوں طرف سے خون بہہ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا وہ بڑی حد تک جنگ میں غالب آ گیا. یہ تو تاریخ کی روایات میں ایک عمومی رائے ہے جو سامنے آتی ہے روایات کو پڑھنے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا وہ غالب تھا اس جنگ میں اور شام والے مغلوب ہو رہے تھے. اور تیسری رات جب گزری ہے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑی حد تک غلبہ تھا. لیکن خون اتنا بہہ چکا تھا, دونوں طرف سے غم تھا کہ کیوں اتنا خون بہہ رہا ہے, مسلمانوں کا خون آپس میں بہہ رہا ہے. اس پر افسوس کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ کی طرف سے مطالبہ اٹھایا گیا. حضرت عمرو بن العاص نے یہ رائے دی یا دوسری طرف سے رائے آئی یا دونوں کی ایسی رائے بن گئی کہ ہم قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے اور اب جنگ کو روک دیں گے, جنگ کو مزید آگے نہیں رکھیں گے, 3 دن سے زیادہ ہم جنگ جاری نہیں رکھیں گے, جنگ کو ختم کریں گے. اب قرآن کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا. اب فیصلے کے لیے دونوں طرف سے دونوں گروپ اور دونوں کیمپ سے ایک شخص کو منتخب کیا جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ سے شام والوں کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص کو سلیکٹ کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا کہ یہ حضرات رائے مشورے سے اور غور و تدبر کر کے قرآن کے اور شریعت اور دین کے مطابق رائے اور فیصلہ قائم کر کے اور فیصلہ دے کر مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں گے اور اس مسئلے کا فیصلہ کریں گے, قضیے کو حل کریں گے. اتفاق ہو گیا, جنگ تھم گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو لے کر واپسی کا ارادہ کر لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی واپس شام کی طرف بڑھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ سے کوفہ میں تشریف لے آئے. یہ سن 37 جو تھا 37 وہ سال گزر گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سال بھی حج پر خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضرت عباس کے ایک بیٹے کو حج کا امیر بنا کر بھیجا اور یا دوسرے کو کسی کا نام آتا ہے اس کو بھی بھیجا. دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیمپ کی طرف سے عمرو بن العاص تھے, ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے. ان کے درمیان آپس میں مشورہ ہوا جیسا کہ طے ہوا تھا کہ ہم لوگ رائے مشورے سے اس مسئلے کو حل کریں گے اور قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے. مشورے کے سلسلے میں ایک رائے یہ دی گئی ہے تاریخ کے اندر جو البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے, ابن کثیر کی جو کتاب ہے, لیکن اس روایت کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ. وہ روایت ایسی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص نے دونوں نے مل کر بات کی اور یہ رائے قائم ہوئی کہ ہم ان دونوں کو ہٹاتے ہیں, معزول کرتے ہیں, نہ علی خلیفہ رہیں گے نہ معاویہ دعویٰ کریں گے, بلکہ ان دونوں کو معزول کر کے ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں فیصلہ دیں گے, وہ لوگ فیصلہ کریں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کے اعتبار سے فیصلہ ہونا ہے. میں حضرت علی کو جو میرے ساتھی ہیں اور عمرو بن العاص کے ساتھی معاویہ کو معزول کرتا ہوں, کو ہٹاتا ہوں. اب دوسرا مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ کسی کو منتخب کرے جس کو بھی رائے مشورے سے کر دیں. حضرت عمرو بن العاص اس کے بعد کھڑے ہوا کہنے لگے کہ انہوں نے تو اپنے ساتھی کو معزول کر دیا ہے, میں اپنے ساتھی کو معزول نہیں کرتا, لہٰذا معاویہ رضی اللہ عنہ قائم رہیں گے. یہ روایت بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو مخنف جو ہے راوی اس کا, اس کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے اخباری الدالف لا یوثق به. وہ تاریخی روایتیں بیان کرنے والا بڑا معمولی سا آدمی ہے, اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا کتابوں کے اندر اس طرح کی روایتیں ابو مخنف سے بہت زیادہ ہیں. جنگ صفین کے سلسلے میں ابو مخنف لوط ابن یحییٰ سے روایتیں کافی موجود ہیں جس میں رد و یابس سب ملا ہوا ہے. ساری تفصیلات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں جو بات آتی ہے جو دوسری روایات سے اس کی تعین بھی ہوتی ہے کہ ان حضرات نے آپس میں جو مشورہ کیا وہ اس پر تھا کہ کس قضیے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے مسئلے کے اندر کس طرح سے فیصلہ کیا جانا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا معاملہ اور حضرت عثمان کے قصاص کا مسئلہ, کیونکہ
حضرت عمرو بن العاص اگر کہتے کہ تم نے اپنے ساتھی کو معذور کیا تو یا میں اپنے کو نہیں معذور کرتا، یہ بالکل بے معنی بات تھی، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کسی طور پر بھی خلیفہ تھے ہی نہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، تو ان کو معذور نہ کرنے اور حضرت علی کو معذور کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں تھے، وہ دونوں خلافت کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، نہ ان کے ہاتھ پر کسی نے بیعت کی تھی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، بیعت تو صرف حضرت علی کے ہاتھ پر ہوئی تھی، شام والوں نے نہیں کی تھی، باقی کوفہ والوں نے، بصرہ والوں نے، مدینہ والوں نے، پھر مصر والوں نے بھی کی تھی، اور ان کے خودی عمارت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت طے ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بات تو قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا بعد میں پھر دونوں کے درمیان جو مشورہ ہو رہا تھا وہ کسی رائے، متفق رائے کے اوپر نہیں پہنچ سکا۔ یہ جو تحقیق کا مسئلہ تھا کہ ہم دونوں قرآن کے اعتبار سے فیصلہ کر کے مسئلے کا حل نکالیں گے، دونوں گروپس کی طرف سے فیصلہ متفق نہیں بن سکا۔ یہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بیٹھکیں ہوئی ہیں وہ کسی بڑے نتیجے تک نہ پہنچ سکیں اور دونوں طرف سے قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت علی کوفہ واپس آ گئے تھے، لیکن ایک دوسرا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت علی کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا تھا، وہ چیلنج تھا خارجیوں کا۔ خارجی وہ لوگ تھے جو جنگ صفین سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گروپ کے لوگ تھے جو قرآن کے بڑے ماہر تھے، بڑا عمدہ قرآن پڑھنے والے، قراء کا لقب ان کو ملا ہوا تھا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 12,000 یا 18,000 تک ان کی تعداد نزل کی گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے ساتھ قرآن کو لے کر فیصلے پر اتفاق کر لیا، تحقیق کے اوپر کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، جنگ کو روک دیا جائے، اب یہ لوگ کہنے لگے کہ علی کافر ہو گئے، معاویہ کافر، علی کافر، عمرو بن العاص کافر، سب کافر، سب دین کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، لہٰذا سب کے خلاف ہم نکلیں گے۔ وہ لوگ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، کہنے لگے آپ نے کیسے اتفاق کر لیا ان لوگوں سے جو واقعی تھے۔ جنگ کے صفین میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا جو رہ گیا، اس کا حوالہ دینا ضروری ہے تاکہ اس پر صحیح تبصرہ کیا جا سکے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو بوڑھے تھے، 94 سال کے تھے اس وقت، اور حضرت علی کے پرزور حامی تھے، ان کے دستراز تھے اور ان کے پورے سپورٹر تھے۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی، تمہیں وہ گروپ قتل کرے گا تو باغی ہوگا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ باغی گروپ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ بات حضور نے فرمائی کہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی بصرہ کے قریب، تو اس وقت اس لیے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے تھے کہ عمار ان کے ساتھ ہیں، کہیں وہ شہید نہ ہو جائے اور ہم باغی گروپ بن جائیں گے۔ حضور نے خبر دی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ کے صفین میں شام والوں کی طرف سے ہو گئی۔ اب اس کے بعد تمام مفسرین نے، علماء نے، تاریخ لکھنے ابن کثیر نے، ابن تیمیہ نے اور تمام اجلہ علماء محدثین کے اس بات کو لکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروپ تھا وہ باغی گروپ تھا، وہ فئۃ باغیہ تھا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ حق جو تھا وہ حضرت علی کے ساتھ تھا، حق پر حضرت علی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے ایک رائے قائم کر رہے تھے، وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے ایسا سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کا قصاص لینا پہلا حق بیعت بعد میں ہوگی، جبکہ ان کی یہ سوچ ٹھیک نہیں تھی، ان کا یہ غلط فیصلہ اور غلط رائے تھی۔ یہ تمام محدثین کا متفقہ موقف ہے، جمہور کا یہی موقف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بات تھی۔ دوسری بات حضور نے یہ فرمائی تھی کہ جو دو میری قوم کے، میری امت کے دو گروہوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی، ایک بڑی جنگ ہوگی میرے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان۔ ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، ان میں حق کے جو زیادہ قریب ہوگا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اور ان کے گروپ میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں جو نشانیاں حضور نے بیان فرمائی، اس کے اعتبار سے وہ فٹ ہوتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے، یہ صحیح موقف ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بغاوت کر رہے تھے، ان کی طرف سے بغاوت سامنے آئی، البتہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ بہرحال ان کا اپنا ایک اجتہاد، اپنی ایک سوچ تھی، وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہے تھے یا ایسا مطالبہ رکھ رہے تھے، ان کا معاملہ اللہ جانتا ہے، ان کے دل کی نیت، ان کے دل کے حالات سے اللہ باخبر ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابہ کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنی زبان بچا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو خلفائے راشدین کے بعد سب سے جلیل القدر خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا ما لنا نلطخ بها السنتنا، یہ وہ خون ہے جس سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، تو کیوں ہم اپنی زبانوں کو اس سے گندہ کریں؟ لہٰذا ہمیں اس طرح کا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ کسی کے بارے میں فتویٰ صادر کیا جا سکے یا کسی کے دل کے حالات اور نیت کے اوپر ہم کوئی اٹیک کر رہے ہوں۔ ان کے دلوں کے حال اللہ کے علم میں ہیں۔ بہرحال روایتیں ہر طرح کی ہیں، آدمی تجزیہ کرنا چاہے گا تو اس اعتبار سے تو اس کو مواد مل جائے گا کہ اس میں ایک ہی گروپ حق پر اور دوسرا مکمل جہالت پر اور باطل ہونے پر اور جہنمی ہونے پر نظر آئے گا۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ بھی نظر آئے گا کہ وہ جو مطالبہ کر رہا تھا وہ بڑا صحیح تھا اور حق بجانب تھا، ان کا مطالبہ درست تھا اور ان کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنے قوم اور قبیلے اور اپنے خاندان کے لوگوں کے مطالبے کے حقدار تھے اور قصاص کا دعویٰ کرتے تھے۔ لہٰذا اس معاملے کو ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے اس سلسلے میں۔ پھر خارجیوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑنی پڑی۔ یہ خارجی جو لوگ تھے یہ بڑے دیندار تھے، بڑے نمازی، بڑے متقی، بڑے اللہ والے۔ ان کے ہاں اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرتے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے کبیرہ گناہ کر دیا کافر، اس کا خون جائز ہے قتل کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بے شمار حدیثوں میں بتائی، متواتر حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں کہ ان میں شک کا احتمال ہی نہیں ہے، جس میں حضور نے خبر دی تھی کہ ایک گروپ میری قوم میں، میری امت میں اٹھے گا اور وہ ایسا اور ایسا ہوگا، وہ لوگوں میں سب سے برے اور بدترین لوگ ہوں گے، ان کا خون جائز ہوگا، ان کا خون کرنا اور قتل کرنا۔ وہ لوگ، ان کی نشانی حضور نے جو بتایا کہ سنیے گا، حضور نے فرمایا تھا وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ تم ان کے سامنے اپنی عبادتوں کو معمولی سمجھو گے، ان کی عبادتیں جب دیکھو گے تو اپنی عبادتوں کو چھوٹا اور معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے اور زبردست تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف ان کے حلق تک ہوگا۔ قرآن پر عمل، قرآن کا فہم نہیں ہوگا، قرآن پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کی سمجھ نہیں ہوگی ان کے پاس۔ وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جایا کرتا ہے، اس طرح وہ دین سے باہر ہو جائیں گے۔ ان کی نشانی ہوگی کہ سر مونڈتے ہوں گے۔ اور ایک نشانی حضور نے بتائی تھی، خاص نشانی تھی، کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا ہاتھ فالج زدہ ہوگا، اس کے اندر ہڈی نہیں ہوگی، اور وہ ایسے ہوگا جیسے کہ عورت کا پستان اور سینہ ہوتا ہے، بریسٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں بغیر ہڈی کا لٹکتا ہوا، اس طرح اس کے اس طرف ایک چھوٹا سا گوشت لٹکا ہوا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے بغاوت مچا دی ہے، یہ جو 12,000 یا 18,000 کے خارجی تھے، انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ چھڑ دی۔ حرورا کے مقام کے اوپر یہ لوگ جمع ہوئے اور حضرت علی کے لوگوں کو، قافلوں کو، آنے جانے والوں کو اٹیک کر کے مارنے لگے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن خباب بن الارت، جو حضرت خباب بن الارت جلیل القدر صحابی ان کے بیٹے تھے، ان کو پکڑا، ان کے ساتھ ان کی حاملہ بیوی تھی، ان کو پکڑا۔ حضرت عبداللہ سے کہا کہ اپنے ابا کی طرف سے کوئی حدیث ہمارے پاس ہے تو سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ نے سنایا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایک فتنہ ہماری امت میں پیدا ہوگا، اس میں جو بیٹھا ہوا ہوگا
وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا، اور جو چھپا ہوا ہوگا وہ سامنے والے سے بہتر ہوگا. اس طرح کی بات فرمائی. القاعد فیہا خیر من القائم، جو کھڑا ہوگا وہ سوار سے بہتر ہوگا، اور جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے سے بہتر ہوگا. یعنی جو جتنا زیادہ اس سے دور ہوگا اتنا بہتر ہوگا. اس طرح کی بات فرمائی تھی. تو انہوں نے دیکھا نتاؤ حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا. ان کی بیوی جو حاملہ تھی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا حوالہ دیتی ہوں، میں حاملہ ہوں، کچھ تو خیال کرو. انہوں نے نہ ان کی عورت ہونے کا خیال کیا، نہ ان کے حاملہ ہونے کا خیال کیا. ان کو تو مارا ہی، ان کا پیٹ چاٹ کر کے بیٹے کو، ان کے بچے کو نکال کے اس کو بھی مارا، اور ترین ظلم کیا. اور یہ سب دین کے نام پہ بڑے دیندار بنے ہوئے تھے. اس کی تھوڑی سی کے ساتھ اور جھلک دیکھنا ہو آپ کو تو آج کے ISIS کو دیکھیے، ان کا بھی ایکشن اسی طرح کا تھا کہ ہم دین کو قائم کرنے، لیکن دین کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو کاٹنا ہے. غیروں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے، جنگ مسلمانوں کے ساتھ کرنی ہے. ان کا معاملہ بھی یہی تھا خارجیوں میں بھی. ان کو جنگ روم کے لوگوں سے نہیں کرنی تھی، فارس کے لوگوں سے نہیں کرنی تھی، باہر کے غیر مسلموں سے نہیں کرنی تھی، مسلمانوں سے کرنی. مسلمانوں کا خون کر رہا ہے. سب مرتد ہو گئے، سب دین سے باہر ہو گئے، سب کافر ہیں. انہوں نے کہا تھا علی کا بھی خون جائز، معاویہ کا بھی خون جائز، عمرو بن العاص کا بھی خون جائز، سب کا خون جائز. یہ اس طرح کا دعویٰ کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف زبردست ایکشن کیا، لوگوں کو تیار کیا اور لشکر لے کر گئے اور ان کا صفایا کیا، تو سب کو کام تمام کیا. پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا ذرا تلاش کرو. حضور نے نشانی بتائی تھی ایک شخص کے بارے میں کہ وہ اس طرح کا ہوگا جو میں نے بتایا. دیکھو لوگوں نے تلاش کیا، کوئی نظر نہیں آیا. کہا نہیں، جا کے دیکھو. فکر مت تھے کہ اگر یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جیسا کہ حضور نے بتایا تب تو میں نے مسلمانوں کا خون کر دیا، خطرہ ہے مجھے. لیکن پھر تلاش کیا گیا تو اسی نشانی کے مطابق ان میں ایک آدمی ملا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے، شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے ظلم نہیں کروایا، میں نے وہ کام کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کی تقدیم. لہٰذا اس فتنے کو بڑی حد تک دبا دیا گیا. لیکن ان کے بچے لوگ ان سے متاثر لوگ تو تھے. لہٰذا سن 38 کے بعد سن 39 کے پھر سے ان کے خلاف ایک اور محاذ کھولنا پڑا اور ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ سے شام کی طرف آنا چاہتے تھے، دوبارہ سے لشکر کشی چاہتے تھے، کیونکہ معاملات سمجھ نہیں رہے تھے اور دونوں کی طرف سے اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا. لہٰذا اس بغاوت کو جو شام سے اٹھ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ دبانا چاہتے تھے اور اس کو روکنا چاہتے تھے. لیکن حالات کنٹرول سے باہر ہی ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اتنے باہر ہوئے کہ مصر کے اندر بھی خدشات پیدا ہونے لگا، مدینے کے اندر بھی، شام کے اندر بھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے غمگین رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ اب بس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، چلا جاؤ، اب دنیا میں مزید رہنا اچھا نہیں لگتا ہے اور اب مزید زندگی کی خواہش نہیں بچی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی حالت میں تھے اور حضرت علی انتظار کر رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں انتظار پہ ہوں کہ کون میری امت کا، یعنی حضور کی امت کا اور اس امت کا بدبخت آدمی ہوگا تو میرا خون کرے گا. حضور نے ان کو خبر دی تھی کہ تمہیں شہید کیا جائے گا، اور حضور نے صحیح حدیث حضور نے فرمایا تھا کہ علی پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے بدبخت کون ہے، اشقا کون ہے. حضرت علی نے کہا تھا قرآن میں آیا ہے نا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا اس کو اللہ نے اشقا کہا ہے. اذ انبعث اشقاها سورہ شمس کے اندر آیا ہے کہ ان میں جو سب سے بدبخت آدمی تھا وہ کھڑا ہوا اور اس سے اونٹنی کو مارا. تو حضور نے فرمایا یعنی تمہیں معلوم ہے کہ بعد والوں میں سب سے بدبخت کون ہوگا؟ تو حضرت علی کا مجھے نہیں معلوم ہے. تو حضور نے فرمایا جو تمہارا خون کرے گا. بعد والوں میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تمہارا خون کرے گا. اور فرمایا تھا علی تمہارے اس کو کاٹا جائے گا اور اس کے خون سے تمہاری داڑھی تر ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہاں ہے وہ جو اس سے میرے اس کو تر کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری کے رمضان 17 رمضان کو نماز کے لیے نکل کر جا رہے تھے اپنے گھر سے کوفہ کے اندر. اس سے پہلے انہی خارجیوں نے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی اور ان کو مارا تھا، انہی میں سے جو کچھ بچے ہوئے لوگ تھے ان کی ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی جن میں ایک ابن ملجم تھا، اس کا نام عبد الرحمن ابن عمرو تھا، اور دوسرا ایک اور تھا
ابن بکر کر کے، اور تیسرا ایک اور تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں۔ یہ 3 حضرات تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں ان تینوں مرتد کا خون کرنا ہے، اعوذ باللہ من ذالک، حضرت علی کا، حضرت معاویہ کا، حضرت عمرو بن العاص، ان تینوں کا خون کرنا۔ تو ابن ملجم نے کہا میں علی کے لیے کافی ہوں، دوسرے نے کہا ابن بکر نے کہ میں معاویہ کو دیکھ لوں، تیسرے نے کہا کہ میں عمرو بن العاص کا سفیر ہوں۔ عمرو بن العاص مصر میں آ چکے تھے، حضرت معاویہ کے نے ان کو مصر میں بھیجا ہوا تھا، لہٰذا وہ مصر میں معاملات کو سنبھال رہے تھے اور کنٹرول اپنے طور پر یعنی حضرت معاویہ اور شام والوں کی طرف سے کر رہے تھے۔ حضرت معاویہ شام میں تھے، حضرت علی کوفہ میں تھے۔ ان تینوں نے سیکرٹ میٹنگ کی اور تینوں اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ ابن ملجم کوفہ میں تھا، یہ دونوں شام اور وہاں پہ مصر کی طرف چلے گئے۔ ایک ہی رات میں تینوں کی فیصلہ ہوا تھا کہ اس رات میں تینوں پر اٹیک کرنا ہے۔ اس رات میں جب فجر کی نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تاریکی کے وقت میں، اندھیرے کے وقت میں نکلے تو ایک ہاتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑھ کر ان پر حملہ کیا، اور وہی بات جو حضور نے فرمائی تھی، ان کا سر کاٹا گیا، اور سر کاٹنے کے نتیجے میں ان کی پوری داڑھی تر ہوئی۔ انہوں نے آواز لگائی، لوگ بہرحال وہ زخمی حالت میں چھوڑ کے بھاگا، پھر اس کو بعد میں پکڑا بھی گیا، اس کو مارا بھی گیا۔ لوگ جلدی سے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب چھینک ہوئی تو پکڑ کر اٹھا کر لے کر گئے اور ان کو لٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت وصیتیں فرمائیں، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اور صلہ رحمی کی، نیکیوں کی، اچھائیوں کی، خیر کی بڑی وصیتیں فرمائیں، اور اس موقع پر یہ بھی فرمایا دیکھو اگر اس زخم سے جو مجھے لگ چکا ہے، بات کر رہے تھے وہ، اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو پھر تم میرے بدلے میں صرف اس ایک شخص کو مارنا جس نے مجھے مارا تھا، قوم سے بدلہ نہیں لینا، تمام لوگوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، دوسروں کو اس کی وجہ سے مت قصاص لینا ہوگا، بلکہ صرف اسی سے لینا جس نے ایسا کیا۔ اور اگر میں اس سے شہید نہیں ہوتا ہوں تو میں زندہ رہوں گا، میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، لہٰذا جب تک میں اس پر شہید نہ ہو جاؤں اس زخم سے، تب تک اس سے بدلہ نہ لیا جائے جس کو پکڑ لیا گیا تھا اس وقت تک اس کو قید کیا گیا۔ دوسری طرف حضرت معاویہ کے اوپر اسی رات اٹیک ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جب صبح نکلے تو ان کے اوپر بھی اسی شخص نے ایک زہر آلود خنجر کے ساتھ حملہ کیا تھا، جو ان کی پیچھے کے حصے میں سرین کی طرف اور ان کی کمر کی طرف لگا تھا، جس سے ان کو زخم بھی لگا تھا، اور اس زخم کا علاج بھی کرایا گیا۔ جو معالج تھا، علاج کرنے والا تھا، وہ آیا اور اس نے کہا اس کے علاج کی 2 شکلیں، یا تو آگ کے ذریعے اس کو جلایا جائے جو زخم لگا ہے لہٰذا وہ منتقل ہو سکے گا، یا آپ کو ایسی دوا استعمال کرنے پڑے گی کہ اس کے بعد پھر آپ کی نسل نہیں چل سکے گی، اولاد نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تھا میں آگ کے ذریعے اپنا علاج کو نہیں کرا سکتا، مجھے وہ دوا دے دو، میرے پاس 2 لڑکے ہیں، وہ کافی ہے میرے لیے۔ لہٰذا انہوں نے روایات میں ایسا لکھتا ہے کہ انہوں نے وہ دوا استعمال کی، اس کے بعد میں ان کی اولاد نہیں، ان کو اس سے شفا ہو گئی، جو زخم ان کو لگا تھا اس سے وہ شفا یاب ہو گئے۔ عمرو بن العاص اس رات نہیں نکلے تھے، اس دن وہ نماز کے لیے صبح نہیں آئے تھے، ان کی طبیعت ناساز تھی، روایات میں ایسا موجود ہے۔ انہوں نے اپنے نائب کو امامت کے لیے بھیجا تھا، اس لیے ان کے اوپر وہاں پر اٹیک نہیں ہو سکا، حملہ نہیں ہو سکا مصر کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ ہوا، اور حضرت عثمان کے خون کا زخم ابھی تک رس رہا تھا، اب تو حضرت علی کا بھی خون ہو گیا۔ اب اس کے بعد تو امت اور بکھرتی چلی گئی، حالات اور بگڑتے چلے گئے، لیکن قربان جائیے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے اوپر، جن کے ہاتھ پر بیعت کی گئی حضرت علی کے بعد، ان کو منتخب کیا گیا، کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور مسلمانوں نے ان کو خلیفہ نامزد کیا، اور وہ خلیفہ بنے۔ 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، لیکن 2 دھڑے تو بن چکے تھے، ایک عراق والا دھڑا تھا، ایک کوفہ والا دھڑا تھا۔ ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے مطالبے کے نتیجے میں اور حضرت علی کی بیعت کے نتیجے میں عراق اور شام کے درمیان جو ایک کشاکش تھی، ایک جنگ تھی، وہ تو تھی، دوسری طرف جاہلیت کے دور سے شام رومیوں کے ساتھ رہا ہے، عراق فارسیوں کے ساتھ، پرشین امپائر کے ساتھ رہا ہے، اس لیے دونوں میں ہمیشہ ایک جنگ کی صورتحال بنی رہتی تھی، ان کی طرف سے ادھر اٹیک ہوتا، ان کی طرف سے ادھر اٹیک ہوتا۔
ان لوگوں کو عراق والے کسی صورت قبول نہیں، عراق والوں کو شام والے ایک آنکھ نہیں بھاتے، لہٰذا وہ جاہلی دور کی جو عصبیت تھی وہ بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھی، وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے گزارنے کے بعد ایک بڑا زبردست تاریخ ساز فیصلہ ہے میں، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور امیر معاویہ کے حق میں خلافت دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حسن کے بارے میں، ایک ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے 2 بڑے گروہوں کے مسلمانوں میں سے جو ہوں گے صلح کرائے گا، 2 بڑے مسلمانوں کے گروہوں میں سے اللہ اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑی، اس سے اپنے آپ کو دستبردار کیا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں خلافت دے دی، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ پھر دوبارہ سے پوری اسلامی ریاست کے اندر ایک خلافت قائم ہو سکی، جو بڑی مستحکم ہوئی بعد میں، اور بنی امیہ کی خلافت بڑی مضبوط رہی۔ لیکن اس دور کے آتے آتے کتنے خون بہہ گئے، اہل بیت کا کتنا خون بہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کتنی جنگیں لڑنی پڑی، کتنے حالات سخت ہوتے گئے۔ ظاہر ہے وہ سب تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ اس سے دل کراہتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کے آنسو بہتے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے، اور بہرحال اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور جب فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، امت میں تفریق ڈالنے والا، امت میں توڑ پھوڑ کرنے والا، تو پھر اس کو دوبارہ سے سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا بغیر بڑے سخت ڈنڈے کے۔ ڈکٹیٹرشپ کے بعد ہی ساری آوازوں کو دبایا جا سکتا ہے اور روکا جا سکتا ہے۔ ایک عادلانہ نظام کو قائم کر کے اس کو کنٹرول کرنا اور سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ لوگ تیار نہ ہوں اور لوگ عادل خود نہ ہوں اور خود عادل پرور نہ ہوں، عادل کو پسند کرنے والے نہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو دور ملا وہ داخلی انتشار اور خدشہ کا تھا، ایک بڑا لائق اور زبردست عالی دماغ، علم رکھنے والا، فراست رکھنے والا، فضا کے اندر مہارت رکھنے والا، زبردست بہادر اور لیڈر شخص تھا جس کو مساعد حالات نہیں مل سکے، یعنی موافق حالات نہیں مل سکے، ورنہ حضرت علی کی شان ایسی تھی کہ اگر ان کو صحیح وقت ملتا خلافت کا تو حضرت عمر سے کم دور میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا تھا، عادلانہ انصاف کا اور زبردست ایڈمنسٹریشن نظام۔ حضرت علی کے دور میں بھی وہ وقت ہم کو وہ حالات دیکھنے کو ملتے، لیکن ظاہر ہے حالات بدل چکے تھے، لوگ بدل چکے تھے، لوگوں کے اندر وہ جذبے نہیں رہے تھے جو حضرت عمر کے دور میں اور حضرت ابوبکر کے دور میں تھے۔ حضرت عثمان کے دور سے لوگوں کے حالات تبدیل ہونے لگے تھے، لوگ دنیا کی طرف، مال کی طرف راغب ہو گئے تھے، اور لوگ اتنے تربیت یافتہ نہیں تھے جو پہلے کے دور میں تھے، لہٰذا بعد کے حالات نے ویسی صورتحال نہیں بچا کر رکھی کہ جس میں اسلام کو، خلافت کو اس طور پر قائم اور جاری رکھا جا سکتا جس طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ ان سارے واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے، بیان کرنے اور تاریخ کا یہ سبق پڑھانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے مایوسی پیدا کی جائے یا اس کے ذریعے سے یہ سوچا جائے کہ اسلام تو حضور کے بعد چند سال تک رہا پھر تو ختم ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سیاسی معاملات کے اندر مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ نظام قضا کے اندر، جوڈیشری کے اندر، نظام عدل کے اندر، نظام ایڈمنسٹریشن کے اندر جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، رفاہی کام ہوتے ہیں اور دوسرے فضائل ہوتے ہیں، ان کے اندر اسلام اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہا، چلتا رہا۔ مسلمانوں میں قرآن کے ذریعے فیصلہ ہوتا تھا، مسلمانوں کی نماز، روزے، طہارت، عبادت، اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے دوسرے جو شعبے ہیں وہ سب اللہ کے دین کے مطابق چل رہے تھے۔ سیاسی معاملات کے اندر آپس میں یہ اختلافات ہوئے تھے جن اختلافات کے نتیجے میں خلافت ختم ہو گئی تھی۔ حضور نے خبر دی تھی
اطلاع دی تھی اپنے بعد والوں کو کہ دیکھو میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہ کا دور آ جائے گا، خلافت ختم ہو جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے جب ملا لیتے ہیں ہم تو پورے 30 سال حضور کے مکمل ہو جاتے ہیں، حضور کے بعد خلافت ختم، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے بادشاہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب رومیوں نے ارادہ کیا تھا کہ حملہ کریں گے اور شام کو دوبارہ سے لے لیں گے، تو حضرت امیر معاویہ نے بڑا سخت جواب دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا روم کے لوگوں کو کہ دیکھو، اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے تم حملہ کر کے ہمیں دوبارہ سے چھین سکتے ہو علاقوں کو، تو یاد رکھنا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ صلح کر کے تیرے خلاف ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ تیری ہمت نہیں ہوگی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے بعد سے پھر روم کی طرف سے کوئی دوبارہ نظر نہیں ڈالی گئی شام کی طرف۔ ان کا اشارہ تھا حضرت معاویہ کا کہ میں علی کے ساتھ صلح کر کے تیرے خلاف جنگ کروں گا، تو یہ مت سوچ کہ ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو آرام سے حملہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان حالات کے ذریعے سے جو پیغام لینے کا ہے وہ یہ ہے کہ امت میں صلح پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا کتنا اہم ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی ترقی اور عظمت کا راز آپس کے اتفاق اور صلح میں ہے۔ حق پر جب ہم انصاف کے اوپر، حق کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے حقوق سے بھی تنازل اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ اس کے نتیجے میں بڑا خیر عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے امت کو بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات سے جنہوں نے دین کی نسبت پر قربانی دی ہے، خاص طور پر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، جنہوں نے خلافت کو قائم رکھا اور خلافت کو آگے بڑھایا اور حق بجانب فیصلے کیے، اپنا صحیح سٹینڈ سامنے رکھا، انہوں نے جو رائے قائم کی، تاریخ نے ثابت کیا کہ وہی حق بجانب تھے، انہی کا موقف صحیح تھا، انہی کا طرز درست تھا، اور وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور صریح ارشادات کے موافق حق پر تھے اور صحیح تھے اور درست تھے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے سسر اور اپنے چچندار بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے، تمام صحابہ کا اجتماع فرمائے، ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے جنت میں سب کو مجتمع فرمائیں، اور ہم سب کو ان کا ساتھ جنت میں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔